مجھے احساس ہوا کہ نہیں، خواتین پر ظلم تو معاشرہ کر رہا ہے اور اسلام تو بہت ایڈوانسڈ ہے۔ در حقیقت یہ اتنا ایڈوانس ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی بطور معاشرہ اس تک نہیں پہنچ پا رہے، اور انشاءاللہ یہ اور مضبوطی سے واپس آئے گا، کیونکہ صنفی کردار اور شناخت کے حوالے سے ہم جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اسلام میں اس کے تمام جوابات موجود ہیں۔ اب وقت آ گیا ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ اسلام خواتین کو بہت سارے طریقوں سے آزادی دیتا ہے۔ یہ خواتین کو دراصل اتنا اوپر رکھتا ہے۔ اگر معاشرہ اس بات کو سمجھتا ہے تو انہیں میری طرح احساس ہوگا کہ سبحان اللہ، اسلام خواتین کو بہت سے حقوق دیتا ہے، ایسے حقوق جو ہم نے اس ملک میں یا مسلم ممالک میں پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خواتین کا احترام سکھایا، یا جیسے میں نے کہا، ہمیں حق مہر دیتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر پہلے عورت مرد کو پیسے دیا کرتی تھی، لیکن اب مرد عورتوں کو حق مہر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسردہ ہو جاتے تھے، اتنے افسردہ کہ اسے مار ڈالتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں تو آپ کو جنت عطا کی جائے گی، مطلب آپ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ اور پھر مطلب سب سے چھوٹی چیز، اگر کوئی عورت آپ سے لڑ رہی ہو، بحث کر رہی ہو، آپ پر چیخ رہی ہو تو آپ خاموش رہیں۔ نبی پاک بھی خاموش رہیں۔ عمر بن خطاب نے بھی یہی سیکھا۔ وہ پہلے اپنی اہلیہ سے بحث کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے خاموش رہنا سیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، انہیں جذباتی ہونے دیں، خواتین کو جذبات کا اظہار کرنے دیں۔ سبحان اللہ، کون سا مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے؟ میں بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں، لیکن آپ کی ریکارڈنگ کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ مجھے یاد ہے 2008 میں بطور غیر مسلم غزہ میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ تھی جو آج تک محاصرے میں ہیں۔ اعوذ باللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر رہے تھے، غریب ہونے کے باوجود۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں ایک نیکی کروں اور رفع ریفیوجی کیمپ میں کسی فیملی کے لیے دمبے کا گوشت لے جاؤں۔ تو میں یہ کھانا ریفیوجی کیمپ میں ایک مسلم فیملی کے پاس لے گئی۔ ماں نے دروازہ کھولا، خوش آمدید، السلام علیکم۔ روشن اور پر نور چہرہ، وہ ایک سیل میں رہ رہی تھی۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا، تم روزہ کیوں رکھ رہی ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، آپ تو غزہ میں پھنسی ہوئی ہو، آپ کو 30 دنوں تک پیاسا رہ کر 31ویں دن پانی ملتا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر آپ 30 دن سے غزہ میں کھانے کے بغیر رہ رہے ہیں، کیا 31ویں دن آپ کا فریج بھر جائے گا؟ اس نے کہا نہیں بھرے گا۔ میں نے کہا، تو پھر خدا کی محبت کہاں ہے؟ ایک مناسب وجہ بتائیں کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہی ہیں۔ اس نے خالی کمرے میں ہوتے ہوئے کہا کہ میں رمضان میں غریبوں کو یاد رکھنے کے لیے روزہ رکھتی ہوں۔ بس اسی لمحے میں نے سوچا، اگر یہ اسلام ہے تو مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا عقیدہ ہے جس میں انسان اس وقت بھی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے جب خدا نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ ایسا عقیدہ ہے جس میں کھانے کا ایک پیالہ ہو اور آپ اسے کسی اجنبی کو دے دیں۔ اوہ میرے خدا، زبردست۔ اللہ نے مجھے کسی سے ملوا دیا، وہ میری کلاس فیلو تھی،